نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہم مظفر اختر صاحب کا ایک اور شوشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ موصوف کو جماعت اسلامی کے مدرسے سے نکالا گیا تھا ان کی غلط حرکات کی وجہ سے، تو وہ غصہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا اور یہ مسلسل سید ابو الاعلیٰ مودودی پر بہتان بازی کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی علمی دلائل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جیسا کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ بات آپ لوگوں پر واضح ہو جائے گی۔ اس طرح کے بھی شمار لوگ ہیں، یہ سارے ہی ایسے ہیں۔ حقیقت ہے علمی اختلاف تو ان کا سید مودودی سے بالکل نہ آج تک نہ ان کے اکابرین نے کیا اور نہ ہی ان کا یہ وتیرہ ہے۔ مثلا ابھی یہ انہوں نے ایک بہتان لگایا ہے کہ خلافت و ملوکیت شیعوں کی منظور نظر ہے اور شیعوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ بات مفتی زرولی صاحب اللہ اسے بخشے، جنہوں نے بے شمار جھوٹ بولے ہیں، ساری زندگی ان کی جھوٹ کا پلندہ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی میں ویڈیو بناؤں گا، انہوں نے بھی کہی تھی۔ اور یہی بات ابھی یہ جناب مظفر اختر صاحب انہوں نے بھی جناب وہ بات کی ہے۔ مظفر اختر صاحب نے جو کلپ بنایا ہے اس کے اندر انہوں نے بطور دلیل کی شیعوں کی پسندیدہ کتاب ہے، یہ آپ کے سامنے انہوں نے کتاب یہ جو ہے سامنے اس کا نام بتایا ہے، اور ایسے یعنی جھوٹے اور کذاب ہیں، یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بغض نے ان کی مت مار دی ہے۔ کتاب آپ کے سامنے انہوں نے لگائی ہے امامت و ملوکیت، اور بتایا کہ اس کتاب کا نام امامت و ملوکیت ہے، اور یہ کتاب جو امامیہ کا عقیدہ امامت ہے اس کی وضاحت اور اس کے حق میں لکھی گئی ہے۔ یہ ذرا آپ اختر صاحب کا یہ کلپ سنیے۔ کہ جو روافظ آج تک کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، آپ کہیں گے یہ تو آپ کی بات ہے، روافظ نے کہاں کہا ہے، تو ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب موجود ہے امامت و ملوکیت، یہ حسین بخش جاڑا صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اپنے نظریہ امامت کے حوالے سے اس کا دفاع کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے امامیہ جو ہے وہ عقیدہ امامت مانتے ہیں، خلافت نہیں مانتے، تو خلافت کے رد میں اور امامت کے اس بات میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ مظفر اختر صاحب کا آپ نے کلپ سنا، اب آپ دیکھ لیجئے کتاب اس نے سامنے لگائی امامت و ملوکیت کہ یہ اس کا نام ہے، جبکہ اس کا نام اتنا نہیں ہے، اس کا نام ہے امامت ملوکیت در جواب خلافت و ملوکیت۔ اس جواب کا جو لفظ ہے یہ وہ پی گئے اور اگلا جملہ بھی پی گئے۔ اگر یہ وہ بیان کر دیتے تو آگے بھی گدے واہ واہ کر رہے ہیں، یہ گروپوں کے اندر شیئر کر رہے تھے۔ اور بھائی کوئی پوچھے تو صحیح، یہ امامت و ملوکیت در جواب خلافت و ملوکیت لکھا ہوا ہے، یہ تو خلافت و ملوکیت کا جواب دیا گیا ہے، لگتا ہے ایسا ہے، تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ اندازہ کر لیں یہ گروہ کس قدر گر چکا ہے۔ یعنی جھوٹ اور گز بیانی ان مدارس میں یعنی پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، مخالفین کے اوپر ہر الزام لگانا ہے اور جھوٹ بولنا ہے اور ڈٹائی سے بولنا ہے۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ آگے جناب بیان کرتے ہیں، یہ آپ ان کا کلپ سنیں، انہوں نے اس کا پہلا صفحہ بیان کیا ہے اور اس کی چند سطریں بیان کی ہے پیش لفظ سے، ذرا یہ دیکھ لیں۔ اچھا، اس کتاب کے پیش لفظ میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ خلافت و ملوکیت جب الگ کتابی صورت میں شائع ہوئی تو علمی حلقوں میں اس کا بڑا چرچا ہوا اور مودودی صاحب سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے بعض اہل سنت حضرات پر یہ کتاب بجلی بن کر گری۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے جو مودودی صاحب کی کتاب کی تعریف کر رہا ہے کہ اہل سنت پر یہ کتاب بجلی بن کر گری۔ وہیں پر شیعہ حضرات کے حوالے سے تاثرات ذکر کرتے ہوئے حسین بخش جاڑا صاحب لکھتے ہیں، شیعہ حضرات نے اس کتاب کو خوب سراہا بمقصود جہاں کتاب مذکور میں اموی خلفاء کی گئی شیعوں کے لیے اس نے نوید مسرت کا کام کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ شیعہ کے لیے جس نے نوید مسرت کا کام کیا وہ کتاب مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت ہے۔ اور پھر آگے حسین بخش جاڑا صاحب مزید لکھتے ہیں، اور جب متعدد پڑھے لکھے شیعہ طبقے سے تبادلہ خیالات کے اتفاق ہوا تو میں نے اکثر شیعہ نوجوانوں کو خلافت و ملوکیت اور اس کے مصنف کی تحقیق۔ یہ آپ نے سنا، اب اس میں انہوں نے ڈنڈی کیا ماری ہے؟ انہوں نے یہ کام کیا کہ شیعہ حضرات نے اس کتاب کو خوب سراہا، یہ بھی پڑھا، بالخصوص جہاں کتاب مذکورہ میں اموی خلفاء پر تنقید کی گئی، شیعوں کے لیے اس نے نوید مسرت کا کام کیا۔ اب اس جملے سے یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو شیعہ تو اس سے خوش ہو گئے۔ اب آگے کیا ہے وہ دیکھیں، بڑی اہم بات ہے۔
مجھے میرے محترم دوست سید محمد علی شاہ اور خلف الرشید سید ناصر حسین شاہ مرحوم چک نمبر 21 تحصیل بلوال ضلع سرگودا نے اس کتاب کے مطالعے کی دعوت دی۔ شاید انہیں یہ توقع تھی کہ میں بھی کتاب مذکورہ کو الہامی دستاویز قرار دے کر مصنف کی تحقیق انیق اور ان کے اچھوتے انداز کی داد دیتے ہوئے ان کے بداؤ میں شامل ہو جاؤں۔ یہ غلام حسین جاڑا ہے، غلام حسین نجفی بھی کہتے ہیں۔ جو جنگوی صاحب کی تقریریں سنتے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ غلام حسین نجفی کے بارے میں بے شمار کتابیں اس کی جنگوی صاحب نے بیان کی ہے۔ اس نے صحابہ کرام کے خلاف بے شمار کتابیں لکھی ہیں جن کے اوپر پاکستان کے اندر پابندی ہے۔ تو یہ وہی غلام حسین جاڑا ہے۔ تو اب آگے دیکھ، یعنی مجتہد ہے۔ عام شیعہ تو خوش ہو گیا وہ کتاب دیکھ کے، یہ کہہ رہا ہے، اور مجھے بھی انہوں نے کتاب دی کہ میں بھی اس کی تعریف کروں گا، لیکن یہ تو مجتہد تھا، یہ تو شیعہ عالم تھا، تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو میں اس کے مدعوں میں شامل ہو جاؤں یا کم از کم اس کی توثیق کر دوں۔ یہ ان کا بھائی شیعوں کا تھا جس نے مجھے کتاب دی ہے۔ تو آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لیکن شاہ صاحب کی حیرت کی حد نہ رہی جب میں نے کتاب مذکورہ کے مطالعہ کے بعد اس کتاب کو ملت جعفریہ کے لیے سم قاتل قرار دیا۔ یہ غلام حسین جاڑا مجتہد عراق کا اور پتہ نہیں کہاں سے اس نے پڑھا ہے، بہت بڑا عالم ہے شیعوں کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب خلافت و ملوکیت شیعہ کے لیے سم قاتل ہے۔ یہ جملہ یہ حضرت پی گئے۔ پہلا جملہ بھی بیان کیا، وہ یہودیوں والا طریقہ، یہودی یہ کرتے تھے، اور یاد ہے نا، ہاتھ رکھ لیا، جیسے وہ بیان ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تھا اور روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، جب ان کے سامنے تورات نکالی گئی تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہو رہی تھی۔ یہی کام ان یہودیوں کا طریق اپنایا ہے جناب اختر صاحب نے، یعنی یہ جملہ پی گئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں نا، یعنی گراوٹ اور گھٹیا پن اور جھوٹ اور دجل کا اس سے کوئی نچلا درجہ ہو سکتا ہے؟ یہ دوسروں کے اوپر الزام لیتے اور نعرہ لگاتے ہیں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبدار ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ دفاع ہے۔ ایک رافضی جس نے کہا ہے کہ یہ خلافت و ملوکیت جو ہے یہ فقہ جعفریہ یا شیعہ نوجوانوں کے لیے سم قاتل ہے، یعنی قتل کرنے والا زہر ہے، اور یہ الفاظ پی کے پچھلے الفاظ جو عام شیعوں کے تھے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، صرف اتنا نہیں، اور میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ اس کی تردید واجب اللازم ہے، ورنہ کالج کی فضا میں پلنے والے نخیز و خالی ذہن شیعہ نوجوان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، اور پھر الجھے ہوئے اذہان کا رویہ اصلاح ہونا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ چنانچہ شاہ صاحب موصوف نے کتاب مذکورہ کے جواب باثواب لکھنے کی پرزور تاکید فرمائی اور اس کی طباعت اشاعت کی جملہ مصارف برداشت کرنے کے وعدہ فرمایا، اور جب متعدد پڑھے لکھے شیعہ طبقہ سے یہ آگے جو اس نے بیان کیا یہ جملہ بھی نہ پیچھے پہلا بھی پڑھا، درمیان نہیں پڑھا، پھر آگے اس نے کیا پڑھا ہے وہ دیکھیں۔ اکثر شیعہ نوجوانوں کو خلافت و ملکیت اور اس کے مصنف کی تدقیق و طرز نگارش کا مدعا پایا، بس میں نے عزم صمیم کر لیا کہ میں اس کی تردید ضرور کی جائے تاکہ خطرہ مستقبل قریب میں حقیقت کا لباس نہ پہن لے۔ میں نے جواب میں غیر ضروری بحثوں میں وقت ضائع کرنے سے پوری طرح گریز کیا۔ یہ آپ دیکھیں جی، اندازہ کریں، پھر اور آگے لکھیں، اور مودودی صاحب کے نظریات کو ان کی اپنی تحقیق کی روشنی میں باطل ثابت کیا۔ کہتا ہے میں نے سید مودودی رحمہ اللہ کی جو تحقیق ہے اس کو باطل ثابت کیا نہ۔ یہ ساری باتیں آپ دیکھیں، اس کتاب کا اصل مقصد مولانا مودودی کی جو کتاب ہے خلافت و ملکیت اس کے جواب میں لکھی گئی، اور اس کو باطل، یہ اسی صفحے کے اوپر پہلا بھی پڑھا، آگے بھی پڑھا، درمیان میں چھوڑ دیا اور آخر میں بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہے اب میں کیا ان کے بارے میں بولوں، سخت لفظ بولوں تو ہمارے اساتذہ کا گلہ آتا ہے کہ آپ کے الفاظ بڑے سخت ہیں، اب کیا ان کے لیے کروں۔ دجال، کم سے کم لفظ تو دجل سے، یعنی دجال ہیں یہ ایک نمونہ ہے، یہ ایسے نہیں، ساری ایسے ہیں۔ یہ تو میں دیکھ کے ایک دانہ آپ کے سامنے یہ چاول رکھا ہے، پوری دیگ ہی ایسی ہے۔ اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 55 کے اوپر اجتہادی خطا کے اوپر اس نے مولانا مودودی کے اوپر طعن کیا ہے، شدید رد کیا ہے غلام حسین جاڑا نے۔ پھر حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ کے بارے میں مولانا مودودی نے جو وضاحت کی ہے، ان کی حمایت کی ہے، یہ کہتے ہیں مخالفت کی ہے، شیعہ نے اس پر بھی رد کیا ہے کہ اس نے وکالت کی ہے سیدنا عثمان کی۔ صفحہ نمبر 77 یہ آپ کے سامنے ہے، غلطی کو غلطی کہا جائے، یہ صفحہ نمبر 54 کے اوپر۔ اور پھر حجاج کے بارے میں انہوں نے تعریف کی ہے، چند تعریفی کلمے مولانا مودودی نے کی ہے، اس کے اوپر رد کیا ہے۔ پھر آگے دیکھیں جی، یہ جو شورا ہے اولی الامر کا انتخاب ہے، صفحہ نمبر 20 کے اوپر، اس کے اوپر یہ غلام حسین جاڑا نے شدید نقد کیا ہے سید مودودی کی کتاب کی کلی بنیاد، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ سید مودودی وکیل صفائی ہے اہل سنت کا، صحابہ کا وکیل صفائی ہے۔ صفحہ نمبر 64 کے اوپر یہ پڑھ لیں۔ اس ظالم نے ان ساری باتیں اس نے نہیں دیکھیں، اس مظفر اختر اور جھوٹ بولا۔ آگے دیکھیں، انعقاد خلافت 32 نمبر اور خلافت ملوکیت کی صفحہ نمبر 83 کا رد کیا ہے، اس نے شدید رد کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سیدنا علی کی خلافت یہ جو طلب کرنا 36 نمبر، اس کا شدید رد کیا ہے اس نے۔ اور پھر اس نے سید مودودی کو جانبدار کہا کہ یہ اہل سنت کی طرح اور صحابہ کی طرف اس نے جانبداری کی ہے۔ اور پھر اس نے جو مولانا مودودی نے تینوں خلفاء کو عین قرآن و سنت کے مطابق ان کی حکومت، ان کے دور حکومت کا، یہ کہتے ہیں حضرت عثمان کی توہین کی ہے، شیعہ نے اقرار کیا کہ اس نے بالکل صحیح ان کو کہا ہے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے تینوں حکمران۔ صفحہ نمبر 41 کے اوپر یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ پھر جناب آگے آپ دیکھیں، سید نے تاریخ سے اپنی مرضی کی کتب نکالی ہیں، یہ کہتا ہے شیعوں کی کتاب نہیں نکالی ہے، یہ آپ دیکھ لیں جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کی اس نے تاریخ نکالی ہے جو کہ صحابہ کے حق میں تھی۔ صفحہ نمبر 44، مودودی ظالم ہے، یہ لکھا ہے اس نے 45 پر، مودودی کو ظالم لکھا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس نے خلافت ملوکیت کی حمایت کی۔ آپ اندازہ کر لیں کس قدر کذاب اور دجال آدمی ہے۔ اور پھر کہتا ہے صحابہ کو برا نہیں کہنا، مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کہا، تو اس پر بھی اس نے شدید رد کیا ہے۔ اندازہ کریں، یہ صفحہ نمبر 51 ہے۔ سید مودودی کے احترام سے یہ آگے آپ ساری دیکھیں کہ جہاں پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اسلامی خدمات کا اعتراف کیا ہے مولانا مودودی نے 53 اور 54 اور 55 پر، اس پر جناب اس نے شدید جرح کی ہے، مولانا مودودی کو شدید تنقید کا، شدید ان کے اوپر حملہ اس نے کیا ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 55 پر سید پر اس نے جھوٹ کا الزام لگایا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ ہے اس کتاب کا جو ہے خلاصہ، یعنی یہ خلافت و ملوکیت کے رد میں لکھی گئی کتاب ہے، اور اس کو اس مصنف غلام حسین نجفی یا غلام حسین جاڑا نے جو ہے ملت جعفریہ کے لیے زہر قاتل لکھا ہے، اور اس ظالم شخص نے وہ الفاظ نہیں پڑھے، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں یہ کس قدر کذاب اور جھوٹا ہے۔ ایک اور معاملے میں پہلے اس نے بات کی تھی، اس نے جو نہج البلاغہ، شرح نہج البلاغہ کے اندر سے مولانا مودودی نے ایک حوالہ نقل کیا تھا، اور اس حوالے پر اس نے کہا تھا کہ دیکھو یہ تو اس کے اندر بھی نہیں لکھا ہوا، بلکہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا ذکر تک نہیں ہے۔ میں نے وہ پچھلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، نیچے اس کی ویڈیو موجود ہے، اس پر میں نے وہ روایت دکھائی کہ اس کے اندر ذکر بھی موجود ہے، اور مالی طور پر انہوں نے کہا تھا کہ میں مال کے لیے، مالی فوائد کے لیے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملا ہوں، اور حضرت علی سے وہ علیحدہ ہوئی ہے۔ بات اتنی تک نہیں تھی، اس نے کہا یہ اہل سنت میں تھا نہیں نا یہ حوالہ، اس لیے شیعہ کی کتب سے حوالہ دیا۔ کہنے کا مقصد تو یہ تھا، تو مولانا مودودی نے اسی کتاب خلافت و ملوکیت کے اگلے صفحے پر واضح طور پر کہا تھا کہ اسد الغابہ سے میں نے یہ حوالہ لیا، لیکن اس ظالم شخص نے اس طرف نہیں گیا، دو کتابوں کا حوالہ مولانا نے دیا تھا، اور پھر میں نے تو ان کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تھی۔ وفاق المدارس کے نصاب کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اور اب اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ لدھانوی، یوسف لدھانوی نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور بھی شمار علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے، مناظر حسن گیلانی نے یہ واقعہ لکھا ہے، سب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا عقیل بن ابی طالب جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مال مانگا تھا کیونکہ ان کے اوپر قرض ہے۔ یہ بات مولانا مودودی نے جو لکھی ہے اہل سنت، پھر اس نے بڑی اور ڈینگ باری، چونکہ شرح نہج البلاغہ جو ہے وہ شیعہ کی، مولانا مودودی نے اس کو شیعہ کہا ہے، اصل میں وہ شیعہ تو نہیں، وہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ معتزلی تھا، لیکن چلیں اگر وہ شیعہ تھا تو اس نے کہا کہ شیعہ پر اعتبار کرتے ہیں تو تب ان کی روایت لی ہے۔ اس سے بڑا جاہلانہ چول کوئی مار سکتا ہے جس کو یہ مجھے تاریخ کا حوالہ، تاریخ کے اصول بتاؤ، پھر مجھ سے بحث کرو۔ میں نے اسے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جن جن روایات کا ذکر کیا، جو جو روایت تاریخی کتب سے لی ہیں، اگر وہ کتب حدیث سے ان کی تصدیق ہو جاتی ہے، تاریخی اصولوں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب میرے سامنے بیٹھو، بھاگ گیا تھا
یہ بھاگ گیا تھا اس بنیاد پر، کیونکہ تاریخی روایتوں پہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے، وہ ساری روایتیں جتنی مولانا مودودی نے نقل کی ہے مجموعی طور پر ساری روایت کتب حدیث میں موجود ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ شیعہ سے روایت لینا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیعوں پر حمایت کر، کتنی جہلانہ بات ہے۔ تھوڑا سا بھی جو حدیث سے واقف، تھوڑا سا بنیادی علم بھی رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ بخاری کے اندر بھی شیعہ راوی ہیں، اور یہ سب کا اتفاق ہے۔ یہ سامنے آپ کے فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ابان بن تغلب یہ جو بندہ تھا راوی ہے بخاری کا، اس کی روایت بھی اوپر موجود ہے، اور یہ غالی شیعہ تھا، حافظ ابن حجر کہتے ہیں۔ کسی نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ بخاری جو ہے وہ شیعوں کا حمیتی تھا، کسی نے بات کی؟ لیکن جو جہلا ہیں، ڈھیٹ ہیں، اور جھوٹ ڈھٹائی سے بولتے ہیں، اور آگے جو گدے بیٹھے ہیں وہ بھی واہ واہ کرتے ہیں، تو ایسے جھوٹ ان کا چلتا رہتا ہے منجن۔ لیکن انشاءاللہ اب یہ مزید ہم یہ جھوٹ پھیلنے نہیں دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔